میں آپ کو بتا دوں اور پاکستانیوں سن لو، اگر پولیس اس طرح راستہ روکے گی، کبھی اللہ نہ کرے کہ میرا ان کے ساتھ سامنا ہوا، خدا کی قسم گرفتاری نہیں دوں گا، مزاحمت کروں گا، چاہے یہ مجھے مارے، لیکن میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا ان کے ہاتھ پاؤں توڑنے کی۔ ایک دن کے لیے اسپیکر بنا دیں، پھر ایوان کی عزت اور وقار کس طرح کرائی جاتی ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ کسی کی جرت کس طرح ہو سکتی ہے یہاں پہ وردیوں میں لوگوں کو کھڑا کر دے۔ پولیس کا کام کیا ہے؟ یہ پولیس کا یہاں پر آنا، وزیر قانون اور ہیومن رائٹ سے میں نے پوچھا نا، کس قانون کے تحت آئی؟ اگر کوئی قانون نہیں ہے تو پارلیمان کو تالے لگانا، پارلیمان کو معذور کرنا، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ ان واقعات کا نوٹس لیں۔ یہاں پہ پارلیمان کے سامنے ممبران اسمبلی کو جس طرح مجھے انہوں نے گھسیٹا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ کیا ہے اور وہ جرم کیا تھا؟ ابھی تک کسی کو پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا؟ میں ممبر اسمبلی تھا، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے، یہ پارلیمان ہے، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ پورا ملک دیکھ رہا ہے، کیمرے تھے، صحافی تھے، لیکن اتنی دیدہ دلیری اور یہ تبھی ہوتی ہے کہ آپ اگر اپوزیشن کو خاموش کریں گے تو آپ امیریت کو جنم دیں گے۔ اس طریقے سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو فارغ کرنا، نیشنل اسمبلی میں زرتاج گل کو، یہ کیا ہے؟ یہ فیصلے ہیں؟ یہ اپنے نظام کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اور کتنی بدمزگی اور کتنی بےہودگی کو آپ انصاف میں جو ہے جنم دے رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ صاحب آج آپ نے اندر جو ہم نے صورتحال یہ دیکھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بے بسی دیکھی کہ یہاں سے اراکین پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، آگے پولیس کھڑی ہے، پیچھے پارلیمان کے گیٹ کے اوپر زنجیریں لگ گئی ہیں، آخر پی ٹی آئی اتنی مجبور کیوں؟ دیکھیں، اگر انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے کم از کم اتنے لوگ تو بلانے تھے کہ کوئی آپ پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، کوئی آپ کو روک نہ سکے۔ یہاں اسلام آباد میں جب ہم جلسے جلوس کرتے تھے، ہر جگہ پولیس نے ہمارے راستے کاٹے، ہمارے ساتھ 80,000 50,000 لوگ ہوتے تھے، ان کے بلبوتے پہ ہم سارے ناکے توڑ جاتے تھے۔ پریس کلب کے باہر بڑی شدید پولیس تھی، آپ اس کے باوجود بھی پارک کے اندر داخل ہوئے، آپ نے جلسہ کیا، یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کور بھی کی ہے۔ ذرا سر، کروڑوں لوگوں کے آپ بورڈ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ جو 10 20 30 50 پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، پھر یہ استحقاق اس طرح کیوں مجروح؟ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، استحقاق کی بات استحقاق کی نہیں ہے نا، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1.5 سال میں اتنی زیادہ کمزور کیوں ہوئی ہے؟ کوئی ایک فیصلہ بتا سکتا ہے جو اس قیادت نے کوئی صحیح فیصلہ کیا ہو؟ ایک فیصلہ کوئی بتا دیں جہاں ہمیں کامیابی ملی ہو، ایک فیصلہ بتا دیں جہاں پہ کوئی پازیٹیو ریزلٹ آیا ہو۔ آئے دن غلطیاں، روزانہ غلطیاں، تو بھائی بس کرو نا۔ ان آپ کے من مانے میرٹ سے ہٹ کر غلط بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے تو پارٹی کا بٹھا بچھا دیا، اور ابھی 14 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے۔ یہ 14 اگست کا احتجاج 5 اگست سے بھی بری شکل میں ہوگا۔ آپ شرکت کریں گے؟ میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا جب تک پارٹی میرے ساتھ معاملات میں نہیں کرتی ہے، جب تک محترمہ علیمہ خانم جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سائڈ پہ نہیں ہو جاتی ہے۔ خان نے منع کیے ان کو، لیکن باہر آ کے پوری پارٹی وہ چلا رہی ہے۔ تو مروت صاحب، آپ خان صاحب کو کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ جیسے بھی ہوا، آپ کو کیا پتا ہے کہ خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، آج پی ٹی آئی کے منیز مجھے ملے اور ان سب نے یہ کہا کہ بھی مس یو، پارٹی کا ورکر مجھے ملتا ہے، پارٹی کے ورکر اور پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے میں کہاں پہ غلط ہوں، کہاں پہ یہ آ گئے سلمان اکرم راجہ ARY پہ مجھے سنا رہے تھے تو میں نے جواب دیا تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ سلمان اکرم راجہ اس وقت کہاں تھا جب 9 مئی کے بعد ہم تحریک چلا رہے تھے؟ کس طرح میں اس کو سیکرٹری جنرل مان سکتا ہوں جب وہ اس طرح بن نہیں سکتا ہے، جس طرح ان میں کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں مان لوں، اور پھر مان بھی لیتا، کوئی رویے ان کے ٹھیک ہوتے یہ اتنا۔ ہاں جی یار، میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں کوئی اندھا پیروکار تو نہیں ہوں، میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اس نظام عدل میں جج رہا ہوں، پارلیمان کا ممبر ہوں، مجھے آپ قائل کریں گے تو میں مانوں گا۔ میں عمران خان کے سپریمیسی آف لا، قانون کی بالادستی، انصاف کی آزادی اور حقیقی آزادی کا پیروکار ہوں۔ میں یہ ان فیصلوں کا پیروکار نہیں ہوں کہ جی جس کا جناب نامینیشن ہو گیا میں اس کو مانوں۔ وہ 40 سالہ قبض زدہ
کیا نام تھا وہ سیکٹری فارمیشن جو تھا جو رؤف حسن اور یہ شمیم نقوی، یہ کون سے لوگ ہیں بھائی؟ یہ کہیں پہ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں؟ یہ قیادت ہوتی ہے؟ یہ لوگ اپنے لاشیں جو ہیں وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچا سکتے، ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے کہ پی ٹی آئی پر آج کل قبضہ ہو رہا ہے؟ قبضہ آج کل نہیں ہے، گزشتہ 1.5 سال سے ہوا پڑا ہے۔ مروت صاحب، آپ نے اندر ابھی بیان دیا کہ مجھے ایک دن کے لیے اسپیکر بنا دیا جائے تو میں دیکھوں یہاں پہ شاید کیڑی بھی پارنا مار سکے، تو ذرا بتا دیجیے گا اگر آپ میں نے کہا کو تحریک پاکستان تحریک انصاف سے مجھے رتی پر احسان نہیں چاہیے، نہ کبھی لوں گا۔ جو انہوں نے کر دیا، مجھے صرف میں تو ایک ہی چیز کا خواہش مند ہوں، ایک احتجاج کی ذمہ داری دے دے، وہ بھی میں اپنی مرضی سے۔ مجھے یہ نہ جو گھسیڑتے ہیں ہر معاملے میں، احتجاج میں بھی